کیونکہ قاتل جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ بات کو ذہن میں رکھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا نظام چل رہا ہے۔ جو اتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہے، اتنا بڑا گناہ جس نے کیا، قتل کیا، ہم اس کو بھائی بھائی کر کے، پہلوان پہلوان کر کے جو ہے اس کو سروں پر بٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس معاشرے کو شرم آنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھائی کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہلوان کہتے ہیں۔ ارے وہ تو بزدل ہے، جو قتل کرتا ہے وہ بزدل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اکرام، بڑے ہی گہرے درد کے ساتھ آج آپ سے میں مخاطب ہوں۔ ہمارے اپنے شہر میں جس طریقے سے قتل کی وارداتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جس پر بڑی ہی تشویش ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور جو قاتل ہے وہ بھی مسلمان ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہر گناہ معاف ہوگا، جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو سب معاف ہو جائے گا، لیکن قتل کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وعید آنے کے بعد بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اس قدر بڑے گناہ میں معمولی باتوں پر مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ دیکھیے، لین دین ہو، گفتگو میں تکرار ہو، یا کوئی بحث ہو جاتی ہو، یہ ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس پر کسی مومن کا قتل کر دینا بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے۔ اور میں تمام معاشرے سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو کوئی بھی قاتل ہے، چاہے وہ کسی کا بھی قتل کرا ہو، اس کا آپ لوگ سماجی بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، کیونکہ قاتل جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ بات کو ذہن میں رکھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا نظام چل رہا ہے۔ جو اتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہے، اتنا بڑا گناہ جس نے کیا، قتل کیا، ہم اس کو بھائی بھائی کر کے، پہلوان پہلوان کر کے جو ہے اس کو سروں پر بٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس معاشرے کو شرم آنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھائی کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہلوان کہتے ہیں۔ ارے وہ تو بزدل ہے، جو قتل کرتا ہے وہ بزدل ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی کا قتل جو کرتا ہے وہ اہل ایمان قطعی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو دن بدن ہمارے شہر میں اس واردات کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس پر روک لگنا سخت ترین ضرورت ہے۔ اور ایسے جو قاتل لوگ ہیں، ان کا آپ سوشل بائیکاٹ کریں، ان کا سماجی بائیکاٹ کریں، ان سے کسی قسم کے بھی کوئی بھی تعلقات نہ رکھیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ایک عورت کو بیوہ کرنے کا کیا جو ہے ان کو جو ہے سزا مل رہی ہے، بچوں کو یتیم کرنے کی ان کو کیا سزا مل رہی ہے۔ ارے تم تو جوش اور جذبے میں جا کر کسی کا قتل کر دے رہے ہو، لیکن اس شخص کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بہنیں ہیں، اس کے معصوم بچے ہیں، ان کی کون اب جو ہے نگہداشت کرے گا؟ یہ تو سوچو کم از کم۔ آپ ایک کا قتل نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک پورے خاندان کا قتل کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اس موقع پر ہمارے شہر کے پولیس کمشنر شہر کوتوال سے بھی میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہمارے اپنے شہر میں گشت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی یہ جو نشاور چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، اس پر سخت ترین روک لگنے کی ضرورت ہے۔ کئی گلی کوچوں میں جو ہے نشاور چیزوں کا نوجوان استعمال کر رہے ہیں، تو میں پولیس کمشنر سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی محکمے کی گشت کا جو ہے اس میں اضافہ فرمائیں۔ رات میں
جب 1-1:30 بج جاتا ہے تو بالخصوص ادھر پرانے شہر کے علاقے میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر نوجوان نشے کا استعمال کر رہے ہیں، اور نشہ ایک ایسی فتنہ انگیز چیز ہے، نشہ استعمال کرنے کے بعد انسان اپنا قابو کھو دیتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اسی لیے اسلام میں نشہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نشہ کے لیے جو منع کیا گیا اسلام میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس تمام جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ حیوان ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے جب وہ نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں سختی کے ساتھ نشے کو جو ہے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن خلاف اسلام، خلاف شرع کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بانگ دہل مسلمان کہتے ہیں۔ ارے مسلمان وہ ہے جو نشہ سے بچے، زنا سے بچے، سود سے بچے، اپنے محلے والوں کا خیال کرے، اپنے پڑوسی کا خیال کرے، بلا تفریق و مذہب و ملت ہر ایک کی جان کی پرواہ کریں۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج ہم کسی کی جان لینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کس بات کے مسلمان ہیں آپ؟ کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آپ حقیقی معنی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر آپ کو جان کی اہمیت کو جاننا ہوگا، آپ کو نشے سے چھٹکارا پانا ہوگا، آپ سود کو حرام جاننا ہوگا، آپ اپنے محلے والوں کا خیال کریں گے، آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے، اور ہر مذہب، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا جب ماننے والا ہو، جاننے والا ہو، اس کی جان کی بھی آپ قدر مانیں گے، اس کی جان کی بھی اہمیت کریں گے۔ یہ حقیقی معنی میں مسلمان ہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قتل کر رہے ہیں آپ، تعجب ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر سارے معاشرے سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو کوئی بھی قاتل ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کرے، سماجی بائیکاٹ کرے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے، اور ہمارے کوتوال شہر کمشنر پولیس سے میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ گشت میں اضافہ کریں، اور یہ جتنے بھی نشاور چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے اس پر کڑی سے کڑی روک لگائی جائے تاکہ ایسے واردات رک سکیں۔ کئی گوشوں سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ قاتلوں پہ PDX لگائے 3 سال کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے، بالکل جتنے لوگ قاتل ہیں، میں بھی جیسے کہ اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک آدمی کا قتل نہیں ہوتا ہے، ایک خاندان کو جو ہے وہ قتل کر رہا ہے، ایک خاندان کو تباہی و بربادی کی ڈگر پر لے جا کر ٹھہرا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر یقیناً PD ایکٹ لگانا چاہیے۔ لیکن ماضی میں، اب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ماضی میں جو دیکھا گیا، جو پچھلی حکومتیں تھیں، اس میں تو ایسا دیکھا گیا کہ معصوم لوگوں پر PD ایکٹ لگا دیے، معصوم لوگوں کی راڈی شیٹ اوپن کر دیے۔ تو وہ ماضی میں جو ہوئے تھے وہ حالات اب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کانگریس گورنمنٹ ہے اور ہمارے کمشنر صاحب بڑے ہی عمدہ آدمی ہیں، تو ان سے میری اس بات کی گزارش ہے کہ جو قاتی ہے، جو قتل کر رہے ہیں، ان کے اوپر یقیناً PD ایکٹ لگائیے، ان کو 6 مہینے سال بھر کے لیے جیل کی ہوا کھانے دیجیے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے۔